الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى حاكيا عن قول موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العظيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام. قلنا لأي ذلك يا رسول الله؟ قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج پوری دنیا کے اندر مسجد اقصی اور فلسطین کے عنوان کے اوپر مختلف قسم کی باتیں میڈیا میں بھی ہو رہی ہے، لوگوں کی زبانوں پر بھی ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں مسجد اقصی کا اسلام میں کیا مقام ہے اور جس مقام کے اوپر مسجد اقصی واقع ہے اس علاقے کی کیا قیمت ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں میں کوشش کروں گا اس کو سمجھانے کی. ملک شام ایک زمانے کے اندر 4 ملکوں کا مجموعہ تھا. برطانیہ کی کرم نوازی جیسے کہ اور ملکوں کے ساتھ رہی، اس ملک کے ساتھ بھی اس طرح کی رہی کہ اس کے 4 ٹکڑے کر دیے. سوریا جس کو سیریا کہتے ہیں، اردن، فلسطین اور لبنان، یہ 4 ملک کہے جاتے ہیں اور سب عرب ہیں. یہ پورا مجموعہ جب تھا تو وہ شام کہلاتا تھا. شریعت مطہرہ کے اندر اس ملک شام کی بڑی اہمیت آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو بابرکت قرار دیا ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ تو ہمارے شام کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ تو ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فی نجدنا، ہمارے نجد کے بارے میں؟ راوی نقل فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں آپ نے فرمایا نجد کے بارے میں، ہناک الزلازل والفتن وبیہا یطلع قرن الشیطان، وہاں تو ارتھکویک ہے، فتنے ہیں، وہاں شیطان کا شیطان کا قرن سینگ طلوع ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ملک شام کے لیے حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ تو اس میں برکت عطا فرما۔ مسجد اقصی کے آزو بازو میں برکت ہونا تو خود قرآن نے واضح الفاظ میں بتایا، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے کر چلی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے، ہم لے کر چلے تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں، لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں خوشخبری سنائی ملک شام والوں کے لیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، جس کو مسند احمد اور ترمذی شریف میں نقل کیا، مشکات شریف میں روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للشام، شام کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے عرض کیا لِأَيِّ ذَلِكَ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول آخر کیا وجہ ہے کہ شام کے لیے خوشخبری؟ فرمایا لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا، اس لیے کہ رحمان کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، بعض روایت میں اللہ کی رحمت کا لفظ بھی آیا ہے، اس ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہا ستکون ہجرت بعد ہجرہ، ایک ہجرت کے بعد ہجرت تو ہوتی رہے گی۔ دیکھو ایک حدیث میں لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ ہونے کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہیں، اس لیے کہ مکہ دار الحرب نہیں رہا، وہاں سے ہجرت نہیں ہوگی، لیکن ہجرت کا عمل چالو رہے گا۔ فخیار الناس الی مہاجر ابراہیم علیہ السلام، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ زمین والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ کو لازم پکڑا۔ اور وقت آئے گا کہ زمین کے اندر جتنے نالائق لوگ ہوں گے وہ اپنے اپنی جگہ رہیں گے، اور اچھے لوگ
شام کی طرف چلے جائیں گے. اس کے شام کے سوا دوسری جگہ کی جو زمینیں ہیں، دیکھیں حرمین شریفین کو ان چیزوں کے اندر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ دوسرے فضائل کی روایات کے پیش نظر اس کو اس سے یہ سمجھا جائے، کیونکہ اس کا مقام اور اونچا ہے. مسجد حرام کا مقام اور اونچا ہے. مسجد نبوی کا مقام تفسیر روح البیان میں سورۃ النور کے اندر فی بیوت اذن اللہ کے تحت لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو مسجدیں تعمیر کی اس کے اندر 4 مسجدوں کا تذکرہ ہے. ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد اقصی ہے، ایک مسجد نبوی اور مسجد قباء ہے. تو اس روایت کو میں عرض کر رہا تھا جو ابو داؤد شریف کی ہے کہ زمین والوں کو ان کی زمینیں ان کو پھینک دے گی اور اللہ کی ذات ان کو ناپسند کرے گی. ان لوگوں کو آگ جمع کر دے گی بندر اور خنزیر کے ساتھ. یہ آگ ان لوگوں کے ساتھ رہے گی، جہاں کہیں وہ رات گزاریں گے، جہاں کہیں دوپہر میں سوئیں گے، یہ آگ ان کے پاس رہے گی. باقی بہتر تو وہی لوگ ہوں گے جو کہ شام کی طرف چلے جائیں گے اور شام کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ہے اس کو لازم پکڑیں گے. اور ابن حوالہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا معاملہ آخر میں ایسا ہو جائے گا کہ تم مختلف لشکروں کے اندر ہوں گے. کلمہ اسلام کی بنیاد پر الگ الگ لشکر بنے ہوں گے. ایک لشکر تو ملک شام میں ہوگا، ایک یمن میں ہوگا، ایک عراق میں ہوگا. ابن حوالہ فرماتے ہیں خیلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے لیے آپ کوئی پسند کر لو کہ میں کس کے ساتھ رہوں، اگر اس زمانے کو میں پالوں. تو آپ نے فرمایا علیک بالشام فإنها خیرۃ اللہ من ارضی یستبی الیہا خیرتہ من عبادہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. زمین کے اندر بہترین زمین وہ شام کی ہے اور اللہ کے بندوں میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس کی طرف کھینچے کھینچے چلے جائیں گے. اگر تم شام کا انکار کرو، شام نہ جانا چاہو تو پھر یمن کو اختیار کرنا اور تمہارے تالابوں سے لوگوں کو پانی پلانا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں شام اس لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے شام کی اور شام والوں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ملک شام کی برائی کی گئی. کسی نے کہا کہ لعنت بھیجو وہاں والوں پر، اے امیر المومنین. آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابدال ملک شام میں رہتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے دنیا کی حکومتوں کی مختلف سیٹیں ہوتی ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، مختلف عہدے ہوتے ہیں، منسٹرز الگ الگ لیول کے ہوتے ہیں، ایسے ہی اولیاء کرام بھی اللہ رب العزت کی جو خلافت زمین کے اوپر ہے اس میں بھی مختلف سیٹیں ہیں. ہاں، الگ الگ درجے کے لوگ ہیں، اس میں ابدال ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں تو بڑی تفصیلات ہے جس کو ابن عساکر نے نقل کیا اور اس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات کے اندر مرقات میں نقل کیا. روایت مرفوع نقل کی ہے ابن عساکر نے، واللہ عالم. لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر 300 آدمی تو اس طرح کے بنائے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی طرح ہیں. 40 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر، 7 آدمی ابراہیم علیہ السلام کے دل پر، 5 آدمی جبرائیل علیہ السلام کے دل پر، 3 آدمی میکائیل علیہ السلام کے، اور 1 آدمی اسرافیل علیہ السلام کے دل پر. اگر ایک والا چلا جاتا ہے تو وہ 3 میں سے لیا جاتا ہے، اگر 3 میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو 5 میں سے لیا جاتا ہے.
5 والوں میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو 7 والوں میں سے، اگر 7 والوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر 40 آدمی میں سے 40 میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو پھر 300 میں سے، اور 300 میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو اللہ کے عام بندوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر جس کو مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملک شام کے اندر 40 ابدال ہوتے ہیں، اگر ایک گزر جاتا ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے کو قائم کر دیتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بارشیں مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے، ان کی برکت سے دشمنوں کے خلاف مدد فرماتے ہیں، اور اہل شام سے ان لوگوں کی برکت سے عذاب پھیرا جاتا ہے۔ تو ملک شام بہت ہی بابرکت جگہ ہے، اور کئی روایتوں کے اندر ہے اس ملک شام کے اندر ایک جگہ دمشقش ہے جس کو دمشق کہتے ہیں یا دمشق کہتے ہیں، اس کے بھی مستقل فضائل روایات میں آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ان فسطاط المسلمین یوم الملحم بالغوطہ الى جانب مدینہ یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جنگ کے موقع پہ مقام غوطہ میں ہوگی، ایک شہر کے کنارے کے اوپر یہ جگہ واقع ہے غوطہ، جس کو دمشق کہا جاتا ہے، اور یہ ملک شام کے شہروں میں بہترین شہر ہے۔ ایک اور روایت دلائل النبوہ کے حوالے سے بیہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نور کا ایک ستون دیکھا، روشنی اور لائٹ کا ایک ستون دیکھا جو میرے سر کے نیچے سے گیا چمکتا ہوا یہاں تک کہ ملک شام میں جا کے ٹھہر گیا۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مقام غوطہ ہے، وہ دمشق کے کنارے کے اوپر واقع ہے۔ اور علامہ زمخشری کے حوالے سے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر 4 جنتیں ہیں، دنیا کی جو جنتیں کہلاتی ہے، ہم لوگ تو کشمیر کو کہتے ہیں کہ اگر فردوس بر روئے زمینس ہمینس تو ہمینس تو ہمینس، اگر زمین کے اوپر کوئی جنت ہے تو وہی ہے وہی ہے وہی ہے۔ علامہ زمخشری فرماتے کہ دنیا کی جنتیں 4 ہے، ایک ہے غوطہ، اور دوسرا مشعر نہر ایل، نہر ایل کے پاس واقع ہے، اور ایک ہے شعب قدان، اور چوتھی جگہ ہے سمرقند۔ یہ دنیا کی جنتیں ہیں۔ ابن جوزی، حافظ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے 4 کو دیکھا، ان میں سے غوطہ ایسا ہے، غوطہ جو جگہ ہے وہ ایسی جگہ ہے جیسے ان 4 کی فضیلت ان 3 کی، جو دوسری 3 ہے ان کی فضیلت دنیا کے سارے باغات کے اوپر ہے، ایسی غوطہ کی فضیلت ان 3 کے اوپر ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی یہ جگہ کو بابرکت بنایا ہے، اس کے اندر کیسے کیسے نمونے رکھے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آخر میں پوری دنیا کو وہیں پر جمع کرے گا، وہیں پر جمع ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرموت سے ایک آگ نکلے گی، یا تو حضرموت کی طرف سے نکلے گی یا حضرموت سے نکلے گی، روایت میں دونوں الفاظ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستخرج نار من نحو حضرموت او من حضرموت، راوی کہتے ہیں کہ حضرموت کی طرف سے یا حضرموت سے نکلے گی، تحشر الناس، وہ لوگوں کو جمع کر دے گی۔ قلنا یا رسول اللہ فما تأمرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دن آ جاوے تو آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا علیکم بالشام، تم اپنے اوپر شام کو لازم پکڑنا،
آپ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات اس کے بارے میں، ملک شام کے بارے میں وارد ہوئے ہیں. اور نزہۃ المجالس کے اندر لکھا ہے کہ دمشق میں ایک مسجد ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق کی مسجد میں ایک نماز کئی ہزار نماز کے برابر ہے. یہ ان کی روایت ہے. صحیح حدیثوں میں تو 1,00,000 نماز کا مسجد حرام میں ہے، 1,000 کا مسجد نبوی میں ہے، اور اس سے کچھ کم مسجد اقصی میں ہے. بعض روایت میں مسجد نبوی کا 50,000 کا بھی تذکرہ ہے. ولید ابن ملک نے جب جامع مسجد دمشق کی جب تعمیر کی تھی تو اس نے 400 صندوق بھر کے دینار خرچ کیے تھے، 400 صندوق بھر کے، اور ہر صندوق کے اندر 28 لاکھ دینار تھے. سامنے کے حصے میں تو 70,000 دینار کا صرف مینا کاری میں استعمال کی. اس کی تعمیر سن ہجری 86 کے اندر شروع ہوئی اور 196 میں مکمل ہوئی. خیر، تو نزہۃ المجالس کے اندر بھی ملک شام کی سکونت کو اختیار کرنے کو بھی بہت ہی زیادہ فضیلت بتلائی ہے. ایک کتاب ہے تحفۃ الحبیب فی ما زاد علی الترغیب والترہیب. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شام میں وفات پائے وہ قبر کے دغتے سے، دباؤ سے اور پل صراط پر گزرنے سے امن میں رہے گا. عبداللہ ابن خولہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے لیے آپ کوئی شہر پسند فرمائیے، میں رہا کروں. اگر میں جانتا کہ آپ باقی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، تو میں آپ کے قریب ہی پڑا رہتا، کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا آپ کے مقابلے میں. آپ نے فرمایا کہ شام کی سکونت اختیار کرو. لیکن جب، جیسے کہ میں نے روایت نقل کی پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شام ان کو پسند نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شام کے حق میں حق تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے. حق تعالیٰ فرماتے شام میرے شہروں میں سے، یہ شام تو میرے شہروں میں سے برگزیدہ شہر ہے، تجھ میں اپنے بہتر بندوں کو داخل کروں گا. اور اللہ تعالیٰ شام اور اہل شام کا کفیل ہے. یہ سارے فضائل ملک شام کے بارے میں ہیں، اور بھی بڑی تفصیلات ہے جس کو نزہۃ المجالس کے اندر نقل کیا. اب رہا مسئلہ مسجد اقصی کا. معلوم ہونا چاہیے یہ جگہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو لے کر جائیے اور اس میں داخل ہو کر فتح حاصل کر لیجئے. تقریباً یہاں پہ قوم عمالقہ آباد تھی. 6 سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس شہر کے بارے، اس ملک کے بارے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اندر تحقیق کے لیے بھیجا، وہاں کے لوگ کیسے تھے، ہٹے کٹے مستندے لمبے ترنگے تھے. ان کے کیفیت اور حالت کو سن کر بنی اسرائیل کی ہوا نکل گئی، بودے ہو گئے، بزدل کانے، ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ اور تمہارا رب مل کے لڑو. جب ایسا جواب ملا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وادی تیہ کے اندر بھٹکتے کر دیا. ہاں، مصر اور شام کے بیچ میں بھٹکتے ہی رہے، 40 سال تک بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ اس میں کتنے لوگ مر بھی گئے، بلکہ اکثر یا کل مر گئے. حضرت ہارون علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی رخصت ہو گئے. بعد میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنائے گئے، اور آپ نے پھر وہاں جا کے حملہ کیا، فتح ہو گیا وہ ملک.
انہوں نے فتح کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی ہے؟ روایات تو مختلف قسم کی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب مسجد حرام مکہ المکرمہ میں تعمیر ہو گئی تو مسجد اقصی تعمیر کرنے کا حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام نے تعمیر کی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایو مسجد وضع فی الارض اول، سب سے پہلے زمین کے اوپر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں کے بیچ میں کتنا فاصلہ؟ قال 40 سنہ، آپ نے فرمایا 40 سال۔ یہ ہے مسجد اقصی۔ اس مسجد اقصی کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مسجد حرام کی مکہ مکرمہ میں تعمیر کی، بعد کے زمانے میں یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بعض روایت میں، بعض کتابوں میں لکھا کہ داؤد علیہ السلام نے تعمیر شروع کی لیکن مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اور میرے بھائیوں، یہ مسجد کیا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور دیا تھا، جناتوں سے کام لیا گیا اور سونے اور چاندی کو اتنا استعمال کیا، اس میں اتنا اس میں بھرا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جناتوں سے کام لیتے تھے۔ خیر اس میں بہت ہی زیادہ سونا اور چاندی استعمال کیا گیا، لیکن اس مسجد اقصی کے اوپر مختلف ادوار آئے ہیں، مختلف دور آئے۔ یہ مسجد ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینے تک مدینہ منورہ کے اندر رہ کر مسجد اقصی کی طرف رخ کیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے انتظار میں کہ مسجد حرام کی طرف کی رخ کرنے کا حکم ملے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ تو ہمارا پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تو اسرا جو ہوا ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو حصہ ہے، جو سفر طے ہوا ہے، اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اس کا منکر کافر ہے، اس لیے کہ یہ سفر قرآن مجید میں کھل کر ثابت ہے، اور وہاں سے اوپر کا سفر ہوا وہ بھی روایات کے اندر ہے اور اشارہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، اس لیے اس کا منکر فاسق ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بھی وہاں پہ باندھا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، مسجد صرف جماعت خانہ نہیں ہوتا، مسجد تو پورا کمپاؤنڈ ہوتا ہے۔ مسجد کا جو حصہ ہے وہ پورا سب قابل احترام ہے۔ اگر کوئی مسجد کی کمپاؤنڈ کے پاس سے 2-4 بالش یا 1 بالش بھی زمین لے لیتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس نے مسجد کی زمین لے لی، اس نے مسجد کی زمین کو غصب کیا، یہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے پورا کا پورا کمپاؤنڈ جو دکھایا جا رہا ہے وہ پورا کا پورا مسجد اقصی ہے، اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ حرم شریف میں مسجد حرام میں جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک صفیں بنتی ہے، سب جوڑتے چلے جاتے ہیں، تو پورا اس کا احترام کرنا پڑے گا اور وہ اسی کا حصہ ہے۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے جو تعمیر تھی اس تعمیر کے اوپر ہی بنیاد رکھی اور اس کو تعمیر کیا، لیکن
ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کی جو سرکشی تھی، اس سرکشی نے ان کے اوپر مسلط کر دیا دشمنوں کو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف الفاظ میں بیان کیا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف سنا دیا تھا کتاب میں، چاہے تورات میں سنایا تھا یا دوسرے انبیاء بنی اسرائیل کے زبانی یا ان کے صحیفوں میں بات بتائی تھی۔ کیا بتائی تھی؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین کے اندر 2 بار فساد کرو گے، سرکشی کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑا تکبر کرو گے، بڑا زور چلانے لگو گے، ظلم و زیادتی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ پھر جب پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا، پھر وہ لوگ شہروں کے اندر گھس گئے، پھیل گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا، اور ہمارا جو وعدہ ہے وہ ہونا تھا، وعدہ تو ہونا ہی تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر پھیر دی، تم لوگوں کی ہم نے مدد کی، دوبارہ ہم نے تم کو آباد کیا، مال دیا، اولاد دیا، اور تم کو خوب بڑا لشکر بھی دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنی ذات کے لیے بھلائی کرو گے، اپنا نفع کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے تو نقصان بھی تمہارا ہی ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ جب پھر دوسرا وعدہ آیا تاکہ تمہارے چہروں کو اداس کر دیں اور وہ لوگ گھس جائیں مسجد حرام کے، مسجد اقصی کے اندر جیسے کہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور وہ ویران کر دیں جس جگہ پر وہ غالب ہوں، اچھی طرح سے خراب ویران کر دیں۔ یہ دوسرا وعدہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس طرح ہوا ہے۔ کئی واقعات ہیں، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو بانی مسجد اقصی کہے جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ دوبارہ تعمیر کرنے والے ہیں، ان کی انتقال کے کچھ عرصے کے بعد بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بدعملی اختیار کی تو مصر کا ایک بادشاہ ان پر چڑھایا اور بیت المقدس کا سارا سامان، سونا چاندی لوٹ کر لے گیا، مگر شہر و مسجد کو اس نے نہیں توڑا۔ دوسرا واقعہ 400 سال بعد کا ہے۔ بیت المقدس میں بسنے والے بعض لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی، جبکہ وہ اہل کتاب تھے۔ باقیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے۔ پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا، پھر ان کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ تیسرا واقعہ بخت و نصر کا ہے۔ بابل کا بادشاہ بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سال مال لوٹ گیا، لوگوں کو قید کر دیا، اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے کسی فرد کو قائم مقام کی حیثیت سے شہر کا حاکم بنایا۔
اس نئے بادشاہ نے جو بت پرست اور بد عمل تھا بخت نصر سے بغاوت کی، تو بخت نصر دوبارہ چڑھایا ان کے اوپر کشت و خون اور قتل و غارت کی، اس کی کوئی حد نہیں رہی، شہر میں آگ لگا کر میدان کر دیا۔ یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً 415 سال کے بعد کا پیش آیا۔ اس کے بعد یہود کو وہاں سے جلا وطن کر کے بابل نکال لیا، وہ بابل چلے گئے جہاں بڑی رسوائی اور ذلت کے ساتھ رہ رہے تھے۔ 70 ایئرز گزرے، اس کے بعد شاہ ایران نے بابل پر حملہ کیا، پھر شاہ ایران نے ان کو جلا وطن کر دیا، بلکہ جو وہاں آئے ہوئے تھے وہاں سے جلا وطن کیے ہوئے تھے ان پر رحم کھایا، ان کو پھر واپس کیا ملک شام، جاؤ ان کو پھر واپس۔ یہ اپنے گناہوں سے تائب تو ہو چکے تھے، یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے، مسجد اقصیٰ کو پہلے کے نمونے کے مطابق پھر بنایا گیا، یہاں کچھ آرام ملا تھا، پھر اپنے ماضی کو بھول گئے کہ کیا ہم نے کیا تھا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے 170 ایئرس بیفور یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے انطاکیہ آباد کیا تھا اس نے چڑھائی کر دی اور 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، 40,000 کو قید کیا اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مسجد کے بے حرمتی کی عمارت بچ گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت پھر روم کی سلطنت قائم ہو گئی۔ محمد بن صالح بن عثیمین نے اس کے اوپر بھی کچھ تفصیلات لکھی کہ رومی لوگ ان کے قبضے میں رہا یہاں تک کہ اسلام آ گیا، ہجرت ہو گئی۔ سن ہجری 15 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہ فتح ہوا۔ اسلام کے پاس مسلمانوں کے ہاتھ میں 492 ہجری 23 شعبان کو فرنگی لوگوں نے جو نصارہ تھے انہوں نے قبضہ کیا، کئی لاکھ فوجی قدس میں داخل ہو گئے، 60,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ انہوں نے جو کرسچن والی بات تھی وہ سب کی، وہ اپنے شاعر صلیب کو وہاں لٹکایا، ناقوس بیوگل بجایا، یہ سب کام کیے، اپنے جو عقیدے تثلیث کے تھے ان کو رواج دیا۔ سن ہجری 583 میں 27 رجب کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، پھر صلیب کو توڑا گیا، اذان دی گئی، یہاں تک کہ سن 626 ہجری کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں صلاح الدین کے بھتیجے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے الملک الکامل ان کو اتنا تنگ کیا کہ ان کو مسجد کے بارے میں صلح کرنی پڑی، کچھ علاقے لے لیے، دے دیے اور مسجد لی۔ اس کے بعد پھر 642 کے اندر الملک الکامل کے بھتیجے ایوب کے ہاتھ پھر مسجد واپس آئی۔ 642 سے لے کر 1387 تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بعد پھر یہی کرسچنوں کی مدد سے یہودیوں کے ہاتھ میں آئی۔ بڑی لمبی تلخ داستان ہے۔ برطانیہ نے بہت کچھ اس طرح کے کام کیے، جیسے کشمیر کا مسئلہ الجھا کے رکھ دیا، ایسے یہ بھی ایک مسئلہ ایسا کیا کہ ان کو کہاں آباد ہونا تھا اور یہاں فلسطین میں آباد کیا۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرماوے اور ملک شام کے باشندوں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے، ہمت عطا فرماوے، اور عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ بیداری عطا فرماوے۔ اپنے ایمان کے خیر منانے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مسجد اقصیٰ کی محبت عطا فرماوے، اور اس محبت کے پیش نظر جو کچھ ہمیں ہماری طاقت ہو اس کے مطابق کچھ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ امت کی جو ماضی تھا دوبارہ عطا فرماوے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہم
بہت کچھ بول رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اتنا بھی سوچنا چاہیے کہ پہلے حضور کے طریقوں کو زندگی میں لاؤ، اور ان کے طریقے کو جو ہم نے ڈال کے رکھا ہے، کرسچنوں کے اور یہودیوں کے اور مشرکین کے طریقوں کو اپنی زندگی میں ڈال کے رکھا ہے، ان کے طریقے کا کھانا، ان کے طریقے کا پہننا اور ان کے طریقے کی سوچیں سب ختم کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ کی طرف آ جاؤ، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگا دو، پھر دیکھو اللہ کی کیسی نصرت آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی فتح کے لیے ہتھیار نہیں اٹھانے پڑے، بلکہ وہاں کے پادری نے کہا ہم ان کا چہرہ دیکھیں گے، دے دیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی محبت سے مالا مال فرماوے، اپنا تعلق عطا فرماوے، اور شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ این دعا از من و جملہ جہاں امین، بعد واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔